ناول نیم مصحف، قسط نمبر 8۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوئے ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھی۔ ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھی۔ ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دوزانو مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی نشست تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلیگرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ، بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹس کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ۔ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن کافر، منافق کی تعریف وہی، مدینے کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی مسلمان ہے، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔
البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً بے، با زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن، جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے، اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے، جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ دنگ سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمرے پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعہ کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نہیں آغا جان، پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق دق اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جی، جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے یہ۔ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ باڑ میں گیا ہمایوں، حبسے بھیجا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔
وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے؟ سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔